سفر نامے سے قبل 2 بات۔ انٹرنیٹ کے دور میں جب سب کچھ منی اسکرین اور موبائل کی چھوٹی سی چپ میں سمٹ گیا ہو، کتاب کے سلسلے میں سوچنے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ جب میں 2016 میں امریکہ کے 22 روزہ دورے پر گیا تھا، مجھے واشنگٹن ڈی سی میں واقع میوزیم کی صورت میوزیم بھی جانے کا موقع ملا تھا، جس میں پرنٹ میڈیا سے لے کر دور جدید کے الیکٹرانک میڈیا تک کی چیزیں محفوظ تھیں۔ میوزیم میں میرے لیے سب سے چونکانے والی بات یہ تھی کہ وہاں 1526 میں پرنٹ میڈیا آ گیا تھا اور اخبار شائع ہونے لگے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1526 کا دور کیا تھا کہ جب ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور پانی پت کی جنگ عمل میں آئی تھی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب امریکہ میں ہندوستان کی طرح روزنامہ نہیں شائع ہوتے، بلکہ ہفتہ روزہ کی بھی تعداد کم ہے یا نہ کے برابر ہے۔ ہاں، وہاں ویب ایڈیشن کا چلن ہے اور ویب پر اگر کوئی اچھی بریکنگ نیوز آ گئی تو اس کے لیے خاص شمارہ شائع کیا جاتا ہے، جس کی نہ کوئی تاریخ فکس ہے اور نہ کوئی دن طے ہے۔ یہاں میری ملاقات ایک سینئر صحافی سے ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر 2 سال بعد یہ پرچہ بھی شائع ہوگا تو کم از کم امریکہ کے لیے عجوبہ چیز ہوگی۔ خیر، یہ دنیا ہی فانی ہے تو ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے زیادہ ڈرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ کم از کم ازبکستان کے سفر نامے کو ضرور کتابی شکل میں لانا ہے۔ جب میں ازبکستان کے سفر سے واپس آیا تو اپنے روزنامہ انقلاب میں سفر نامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سفر نامے کی شکل صورت کیا ہوگی۔ مجھے لگا تھا میں زیادہ سے زیادہ 10 قسط ہی لکھ پاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب میں لکھنے لگا تو 54 قسطوں میں یہ سفر نامہ مکمل ہوا اور اس میں بھی تشنگی ہے۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب شکیل حسن شمسی، ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نارتھ کا، کہ جن کی رضامندی اور حوصلہ افزائی کے سبب ایسا ممکن ہو سکا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ کسی اردو اخبار میں ہوا ہوگا کہ میرا سفر نامہ اسپانسر بھی ہو گیا تھا، یعنی القدم گروپ نے سفر نامے کو اشتہار بھی دیا تھا۔ سفر نامہ جب انقلاب میں شائع ہوا تو اس کا کافی چرچا بھی ہوا اور میں جہاں پر بھی گیا میرے سفر نامے پر بات کی گئی اور لوگوں نے مبارکباد بھی پیش کی۔ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کو کتابی شکل میں آنا چاہیے، اس لیے اب یہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتابی شکل میں اس سفر نامے کو کس طرح دیکھا جائے گا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس سفر نامے میں بہت کچھ نیا ملے گا اور چونکانے والی باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ میں شکر گزار ہوں فرید بک ڈیپو کے سربراہ محترم جناب ناصر بھائی کا کہ جنہوں نے اس کو شائع کرنے کی ذمہ داری لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئے گی اور نئی نسل کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ ممتاز عالم رضوی، چیف آف نیشنل بیورو انقلاب۔